سورہ بقر قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے اور 183 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 183 نمبر آیت اور 184 نمبر آیت اور 185 نمبر آیت پر سلسلہ گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری ہے، حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان چشت اہل بہشت ہم ان آیات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ بادشاہ کا رب جی کی ایک سنت ہے کہ اللہ جب بھی کسی عبادت کا امر فرمائے، حکم دے، تو پھر اس کی قبولیت کی نشانی اور اس عبادت کی غایت، غرض و غایت اور اس عبادت کی تاریخ بھی ساتھ ارشاد فرماتا ہے۔ میرا خیال ہے میں اپنی نااہلی کی وجہ سے بات آپ کو سمجھا نہیں پایا، اور آپ بھی تھوڑی توجہ کریں۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی مذہب کے عبادت کرنے والوں کا معبود انہیں اپنی خوشنودی کی گارنٹی نہیں دیتا۔ یہ نہیں ان کا معبود بتاتا کہ میں تم پر راضی ہوں اور میں تمہاری عبادت پر خوش ہوں۔ یعنی اگر کوئی بندہ گائے کی پوجا کرتا ہے تو گائے نے نہیں کبھی بتایا کہ میں خوش ہوں اور تم ٹھیک کر رہے ہو اور تمہاری عبادت قبول ہے۔ گائے نے کبھی، بس یہ بولیں تاکہ بات آگے بڑھے، گائے نے کبھی نہیں بتایا۔ اگر کوئی بندہ بتوں کی پوجا کرتا ہے تو بت نہیں کبھی بولا کہ تمہاری عبادت ٹھیک ہے اور تمہاری عبادت کا یہی مقصد ہے،
اسی لیے تمہیں عبادت کروا رہا ہوں اور تمہاری عبادت قبول ہے. یہ بات بت نہیں بتاتا. اگر کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے، چاند کو پوجتا ہے، آگ کو پوجتا ہے، کوئی آگ یا کوئی ستارہ یا کوئی چاند اپنے پوجنے والے کو یہ ضمانت نہیں دیتا کہ اس لیے عبادت ہے، اگر یہ ہو گیا تو تمہاری عبادت قبول ہے. ایک الہ واحد ہے، ایک ہمارا رب ہے، ایک ہمارا اللہ ہے. کوئی عبادت کا امر کرتا ہی نہیں جب تک ساتھ قبولیت کی گارنٹی نہ دے، جب تک ساتھ مقصد بیان نہ کرے کہ یہ بات اگر تم میں آ گئی تو یہ تمہاری محنت قبول ہے. اب آپ مجھے یہاں امام حسین کے بیٹے یاد آ رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ مرشد میں نمازیں پڑھتا ہوں لیکن میرے دل میں ڈاؤٹ سا رہتا ہے کہ اللہ میری نمازیں قبول بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر تو اللہ قبول کر رہا ہے تو پھر تو میں جاری رکھوں، اور اگر میری ساری محنت ضائع ہو رہی ہے تو پھر میں وہ تبدیلی لاؤں جس سے میری محنت قابل قبول ہو جائے. تو یہاں پہ امام پاک نے ارشاد فرمایا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے مرید تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے پوچھا حضور قرآن میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے کوئی ایسی عبادت نہیں کروائی جس کے ساتھ رب نے قبولیت کی سند نہ جاری کی ہو. اس نے کہا جی حضور میری نماز کی قبولیت جو ہے اس کی کیا ضمانت ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی سے روکتی ہے. اب تم یہ دیکھو کہ اگر تم چوک میں آتے ہو، کسی کی بیٹی پر تمہاری نگاہ پڑتی ہے، حیا سے تمہاری نظر اگر جھک جاتی ہے نا تو سمجھو نمازیں قبول ہیں. پھر سمجھو تمہاری نمازیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، پھر سمجھو تمہاری نمازیں قبول ہیں. اور اگر تم برائی سے رک رہے ہو، برائی کے رستے پہ نہیں جا رہے، تو سمجھو تمہاری نمازیں قبول ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ابھی تو ہم نے پہنچنا ہے کہ روزہ کس کا قبول ہے. فرمایا ایمان والو میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں. یا اللہ بالکل کیے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھو نماز تمہیں دے رہا ہوں مصطفیٰ کے معراج کے بعد، لیکن یہ روزہ ہے مصطفیٰ کے آباء و اجداد سے چل رہا. دیکھو جب تم نماز میں آتے ہو تو تم مصطفیٰ کے معراج کے بعد کی زندگی جیتے ہو، لیکن جب تم روزہ رکھتے ہو تو تم مصطفیٰ کے آباء و اجداد کی زندگی جیتے ہو. کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح جس طرح کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیا. اب کس لیے فرض کیا؟ لعلکم تتقون. دیکھو اگر تم متقی ہو گئے تو سمجھو تمہارا روزہ قبول ہو گیا ہے. سمجھو تمہارا روزہ قبول ہو گیا ہے. اب تھوڑی سی بات لمبی ہے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت پوری ہو گئی ہے، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں. نہیں مجھے پھر پڑھنا ہے، گنتی کے دن ہیں. یار آپ کو رمضان کے دن گنتی کے لگ رہے ہیں نا، میں اپنی زندگی کو دیکھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بندے ضائع نہ کر، گنتی کے دن ہے، گنتی کے دن ہے. اور یار گنتی کے دن ہے. اچھا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر.
ان میں بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو لے تو پھر کوئی بات نہیں، جب طبیعت ٹھیک ہوگی پھر رکھ لینا، جب گھر جاؤ گے پھر رکھ لینا۔ اچھا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری عمر اس لیول پر آ گئی ہے کہ اب تم سے روزہ نبھ نہیں سکتا، یا تمہیں بیماری اتنا زور کر گئی ہے کہ تم سے روزہ رکھا نہیں جا رہا، تو پروردگار کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو، اس کی سحری کراؤ، اس کی افطاری کراؤ، اسے لنگر کراؤ۔ اگر وہ مسکین مسکرا پڑا، تمہیں اجازت ہے سارا دن حقہ بھی پیتے رہو، میں ملائکہ سے کہہ دوں گا بے روزہ نہ لکھنا اسے، اس کا میرا سودا ہو چکا ہے، یہ کسی مسکین کے چہرے پر مسکراہٹ لا چکا ہے۔ اچھا، میں رک نہیں سکتا، اس بات پہ میں رکنا نہیں چاہتا کیونکہ میں کسی اور منزل کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ سفر میں رہیے گا، لیکن کمال ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ناراض ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے تجھے منانا ہے تو منا، تو میں پھر کیا کروں؟ فرمایا کسی مسکین کو لنگر کرا۔ اچھا، میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اب میں روزہ رکھ چکا ہوں لیکن مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ بھائی اب آپ بابو شیام کی طرف جائیں، امام بخاری کو پڑھیں۔ بابو شیام میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بارگاہ رسالت میں آیا ہے اور اس نے آ کے عرض کیا ہلکت نفسی یا رسول اللہ، علی جان میں اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوں، بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، اللہ مجھ پہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ حضور میرا نا فرض روزہ تھا تو بس بیوی بنی سنوری تھی اور ٹوٹ گیا، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ محمد بادشاہ اپنے ماننے والے صحابی سے فرماتے ہیں 60 مسکینوں کو لنگر کرا۔ اچھا جی، میں توڑتا ہی نہیں، میں نہیں توڑتا، میں پورے رکھتا ہوں اور پورے کرتا ہوں۔ اب تو میں روزے پورے کر چکا ہوں نا۔ اور مالک فرماتا ہے مسجد میں عید کے لیے نہیں آنا جب تک کسی مسکین کو فطرانہ۔ اس بات کو میرے ساتھ ادھار کر لیں، میں زندہ رہا تو کبھی اس پر بات کریں گے کہ ناراض تو ہننا ہے، منانا اسی تینوں ہے، ٹورنا ہے کسی مسکین نو لنگر کران لے۔ نہیں، یہ اس پہ تو پورا جمعہ پڑھا جا سکتا ہے نا، میں نہیں رک سکتا، جانے دے، آگے جانے دے نا جی۔ اچھا پھر آپ پکے ہیں تو یہ میں لغت کی ساری کتابیں جو لے کر آئے ہوں ان کو پھر چھوڑ دوں نا؟ اوکے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں جی، اس کو بیان کریں جو زبان پر آ گئے۔ او بھائی میں بڑے سارے مفاہیم تلاش کر کے لغت کے لے کر آئے۔ اچھا چلو میں ایک آیت پھر آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات اگر آگے بڑھی تو بڑھ جائے گی، ورنہ چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے۔ مجھے سورہ مائدہ یاد آ رہی ہے، یہ 5واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور مجھے ایک کم 90 نمبر آیت یاد آئی ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے ایک کم 90 نمبر آیت آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آ گئی ہے۔ مالک فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے آسان لفظ کرتا ہوں، میں نہیں پوچھاں گا تسی سارا دن جڑیاں فضول قسماں چک دے ہو نا، میں دے بارے بھی تانوں پوچھاں گا بھی نہیں جڑا تسی سارا دن آندے ہو نا اللہ دی قسمیں انج ہو گیا تے اللہ دی قسمیں انج ہو گیا تے اللہ دی قسمیں انج ہو گیا تے اللہ دی قسمیں انج ہو گیا، میں نہیں پوچھاں گا۔ مالک تو کیوں نہیں پوچھدا؟ فرمایا تسی کیڑا قسم پہ چک دے ہو
تسی بھی تے عادت ہی پوری کر دیو نا. اچھا اللہ بادشاہ فرمایا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ. ہاں بھی آیا ہے, ہاں بھی لکھے ہے. ہاں اگر تم پختہ قسم اٹھا کر چار بندیاں دے اندر قسم چاہ کے جے تسی مکر جاؤ گے تو اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا, پکڑ میں آؤ گے, جلال میں آؤ گے, اللہ کا غضب تم پر آئے گا, اللہ تم پہ ناراض ہو جائے گا. اللہ بادشاہ تو ناراض ہو جاویں تے میں تینوں منانا چاہنا, کوئی طریقہ ہے کہ تم من جاویں؟ تسی اجازت دیو تے میں اگے آیت پڑھا. اللہ فرماندا ہے مینوں منانا ہے جی پروردگار. فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِین. مالک میں تجھے منانا چاہتا ہوں, اللہ تو ناراض ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھ پہ راضی ہو جا. مالک فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِین. 10 مسکین کٹھے کر اور انہیں بٹھا کے لنگر کرا. اگر وہ مسکین کھانا کھاتے مسکرا پڑے میں ملائکہ سے کہہ دوں گا میں راضی ہو کے. بھئی دیکھیں یہ موضوع آپ کسی اور طرف لے گئے, خدا کی قسم میں کچھ اور سوچ کر آیا ہوں, میں کچھ بنا کر آیا تھا آج, میں بڑی محنت کے ساتھ آج ممبر پر بیٹھا ہوں, لیکن آپ نے موضوع کو کسی اور طرف لے گئے. چلو ہم اسی طرف ہی چلتے ہیں, آپ کی توجہ ہے میں آگے پڑھوں؟ یا اللہ فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم. اور سن جی مولا کوئی اسپیشل لنگر کی ضرورت نہیں ہے, جو گھر کھاتے ہو نا وہی کھلا لو. اچھا یا اللہ پھر ایک منٹ حافظ ریاض صاحب نہیں بیٹھ جائیں, آپ تشریف رکھیں. او کسوتہم, اگر تو نے لنگر نہیں نہ کرانا تو پھر اسے کپڑے پہنا. اگر تو نے لنگر نہیں کرانا تو پھر اسے لباس کپڑے پہنا. اوے منڈیا کون آیا ہے, کتھوں آیا ہے, کیوں لے کے آیا ہے میں نہیں پتا, لیکن اینی گل دی مینوں سمجھ آ گئی ہے اگر کسے مسکین نو کپڑے پوا دیے تے گناہ معاف ہو جاندے نے, تو تے کسے فقیر نو پوان آ گئے. میں گزارش کرنا دیکھیں گزارش یہ ہے, میں سورہ بقر کی طرف چلتا ہوں, یہ دوسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا, اور مجھے اس کی 177 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے 177 نمبر آیت آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ. دیکھیں میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق سے ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا کیونکہ وقت تھوڑا ہے, جمعے کا وقت ختم ہو چکا ہے, میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وآت المال, آتا مالک فرماتا ہے آت المال علی حبہ. نہیں آگے بڑھوں گا, پھر پڑھوں گا وآت المال علی حبہ. حب ہی کا معنی ہے اللہ کی محبت. کیا معنی ہے؟ آتا کا معنی ہے دیا, مالا کا معنی ہے اپنا مال. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں اپنا مال دیا. بھئی اللہ کی محبت میں دینا ہے نا. یہ نوجوان ایک بچہ آیا ہے, اس نے یہ کوئی سوٹ پیش کیا, اسے ایک مسلح بھی ہے, اسے فقیر پر پیار آیا ہے نا, تو میری محبت میں لایا ہے نا جی. اسے پتہ ہے مولا علی کی اولاد ہے تو چلیں شاہ صاحب کو ایک سوٹ جا کے پیش کرتے ہیں, تو وہ میری محبت میں لایا ہے,
اس نے مجھے دیا ہے، آپ کو نہیں. یہ اصول ہے محبت کا، جس کے پیار میں دینا جی اسی کو دیتے ہیں، جس کے پیار میں دیں اسی کو دیتے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں میرے پیار میں اپنا مال دو بھائی، اپنی اللہ کی محبت میں. اللہ بادشاہ تو کاموں کی آ جا، ہم اپنا سارا مال تیری ذات پر نشاور کر دیں گے، تیری ذات پاک کے قدرت کے قدموں میں اپنا سارا مال رکھ دیں گے، تو کاموں کی آ جا. مالک فرماتا ہے میں تو آنے سے پاک ہوں، یہ آنا جانا تو میری صفت میں شامل نہیں ہے. تو پروردگار ہمیں پاس بلا، ہم مال لے کر تیری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، کوئی ایزی پیسہ. مالک فرماتا ہے میں دسنا نہ میں کتھے وسنا، رب تینوں دس دینا رب کتھے وس دے. بھئی آپ توجہ کریں گے تو میں آگے پڑھوں گا نا. پروردگار تو کہاں بستا ہے، تیرا ڈیرا کہاں لگا ہوا ہے، ہم نے مال دینا ہے کہاں دیں. فرمائے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ. اپنی برادری میں دیکھ، کسی مسکین کو دیکھ، کسی غریب کو دیکھ، کسی مسافر کو دیکھ، کسی درد والے کو دیکھ. مالک تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ میں جب تیری تلاش میں نکلتا ہوں تو مجھے کسی مسکین کے گھر جا کے نہیں. میرا خیال ہے میں بات کو ابھی بھی واضح نہیں کر سکا. میں پھر واپس چلتا ہوں. حضور کے پاس بندہ ہے، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے آقا مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اللہ ماتا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا. اللہ بادشاہ میں روزے یا رسول اللہ میں تو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، میں تو غریب ہوں، میں تو مسکین ہوں. مصطفیٰ نے فرمایا ایک غلام خرید. جیو جسے سمجھ آئی ہے بات. اچھا بھئی ایک منٹ ٹھہرو ذرا، مجھے سورہ الحج یاد آئی. یہ فی البدی سی گفتگو شروع ہو گئی ہے، تو یہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے گا نا جی. میں سورہ الحج کو دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے 22واں سورہ سامنے آ گیا ہے، اور مجھے یہاں سے 32 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 33 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 34 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت آپ کے ساتھ ادار ہوئی، میں زندہ رہا تو ہم انشاءاللہ ذوالحج کے مہینے میں اس آیت کو باقاعدہ طور پہ پڑھیں گے اور باقاعدہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. مالک فرماتا ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ جو قربانی کے اونٹ ہے نا، یہ جو تمہارے گھر قربانی کے جانور آتے ہیں نا، یہ میری نشانیاں ہیں. لَكُم فِيهَا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے. جس وقت تم اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کرو فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور اس کی کمر زمین پر گر پڑے، کمر کے بل وہ زمین پر گر پڑے. یا اللہ پھر فرمایا مِنْهَا أَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. یہ ہے قربانی کی قبولیت. مالک کیا کروں؟ فرمایا أَطْعِمُ الْقَانِعَ، وہ سفید لباس والے جنہیں مانگنا نہیں آتا، وہ سوال نہیں کر سکتے، ہاں اپنے گھر میں پریشان ہیں کہ آج قربانی نہیں کر سکے اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں. اٹھ اپنا گوشت ان کے دروازے پر جا کے انہیں پیش کر، میں تیری قربانی قبول کروں گا. والموتر کا معنی ہے جو شاپر لے کے تیرے دروازے پر کھڑا ہے، اسے خالی نہ جانے دینا. تجھے اس لیے قربانی نہیں کی کہ تو فریج بھر لے اپنی ساری قربانی کے ساتھ، اس شاپر والے کو خالی نہ جانے دینا، میں تیری قربانی قبول کروں گا. پروردگار فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. مجھے تو گوشت نہیں نہ پہنچتا، مجھے تو خون نہیں نہ پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. میں نے تو قربانی کرائی ہی اس لیے ہے کہ تمہیں بانٹنے کا سلیقہ آ جائے. بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ واہ، صدقے جاواں قربانی کرنا تو کہندا مسکین کول جا.
روزہ چھڈ دیاں تے کہندا مسکین کول جا، روزہ توڑ بواں تے کہندا مسکین کول جا، روزے پورے کر بواں کہندا مسکین کول جا، اونوں ناراض کر بواں کہندا مسکین کول جا، او دے پیار وچ کچھ دینا چاہواں آندا مسکین مجھے اب علی یاد آئے ہیں، اب مجھے مصطفیٰ کی صاحبزادی یاد آئی ہیں، اب مجھے حسن یاد آئی ہیں، اب مجھے حسین یاد آئی ہیں۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مصطفیٰ تیری اولاد فاطمہ، علی، حسین، حسن یتیم، مسکین اور قیدی کو لنگر میرے پیار میں کروا رہے ہیں۔ بھائی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ہاں 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 نہیں مجھے وہ حج یاد آ رہا ہے، حج یہاں سے سورہ بقر ہے، دوسرا سورہ ہے، اور یہاں اللہ کریم نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ چپ ہیں، کیسے پڑھوں گا اس آیت کو یار؟ یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ آج جو گفتگو تھی وہ ادار ہو گئی، انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر بات کریں گے۔ مالک فرماتا ہے یہ حج اور یہ عمرہ اللہ کے لیے ہے، یہ حج اور یہ عمرہ اللہ کے لیے ہے۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے چلوں؟ یہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے یا اللہ، تو پھر فرمایا اگر دوران حج تم سے غلطی ہو جائے، اگر دوران حج تم سے غلطی ہو جائے تو جاؤ قربانی کر کے مخلوق میں بانٹ دو، میں ٹوٹا ہوا حج قبول کر لوں گا۔ اللہ بادشاہ ناراض تو ہیں تے راضی تینوں کرنا ہے تے تو مسکین۔ مجھے موسیٰ اور خضر یاد آ گئے ہیں۔ خضر اور موسیٰ سفر کر رہے ہیں اور گاؤں سے گزرے ہیں، کھانا مانگا ہے، لوگوں نے ضیافت نہیں کی، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کے ساتھ لگ کے اسی گاؤں کی دیوار کو بنایا، جنہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ ایک نبی ہے، ایک ولی ہے، اللہ اپنے چنے ہوئے بندے کی نشانی بیان کرتا ہے، میرا چنا ہوا نہیں، میں نہیں آگے چلوں گا، آپ توجہ کریں گے تو بات آئے۔ واہ صدقے جاؤں، بھوک لگی ہوئی ہے، سفر میں ہے، گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا، وہ پھر انہوں دیاں کنداں بنائی گئے نے۔ آئے آئے، یہاں تو نذرانہ نہ ملے تو بندہ پیری مریدی چھوڑ جاتا ہے جناب۔ یہاں بندے کھانا نہیں کھلا رہے، وہ پھر ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں، اسے نبی کہتے ہیں۔ فرمایا حضرت موسیٰ پاک نے فرمایا کہ یہ دیوار ہم نے کیوں بنائی ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَا لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ موسیٰ پاک سے حضرت خضر پاک نے عرض کیا جناب ہم نے یہ مہربانی، کچھ یتیم ہیں اس گاؤں میں، 2 یتیم بچے ہیں ان پر کر رہے ہیں۔ بھئی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو تو بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو تو بندہ ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ میرے سامنے ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اسے جو سارے دین کو جھٹلاتا ہے؟ جس نے جو سارے دین کو جھٹلاتا ہے، محمد جی آپ نے اسے دیکھا ہے جو سارے دین کو جھٹلاتا ہے؟ یا اللہ اس نے نماز کا انکار کیا ہے۔ اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، روزہ اگر نہ رکھوں تو مسکین کو کھلاؤں، اگر روزہ توڑ دوں تو مسکین کو کھلاؤں، اگر روزے پورے رکھ لوں، عید نہیں پڑھ سکتا جب تک
مسکین کو نہ کھلاؤں. حج میں کوئی شے چھوٹ جائے ٹوٹ جائے, کوئی ایسی بات ہو جائے ہینکی پینکی ہو جائے تو مسکین کو کھلاؤں. قربانی کی قبولیت چاہوں تو مسکین کو کھلاؤں. اگر تو ناراض ہو جائے اور تجھے منانا چاہوں تو مسکین کو کھلاؤں. اگر تیرے پیار میں دینا چاہوں تو مسکین کو دوں. یہاں تک مجھے سمجھ آ گئی ہے. اب تو فرما رہا ہے کہ سارے دین کا منکر ہے, یہ کلمے کا منکر ہے, یہ نماز کا منکر ہے, یہ حج کا منکر ہے, یہ زکوٰۃ کا منکر ہے. اللہ فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے, مسکین کو خود تو کھلاتا نہیں, کسی کو بھی نہیں کہتا اس. اور آگے پسند کریں گے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. ضمانت جاری ہوئی ہے کہ نمازی ہیں, نمازی ہیں, پر ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, غافل ہیں یہ اپنی نمازوں سے. مالک نمازی تو ہیں تو پھر ہلاکت کیوں ہے؟ فرمایا الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون, برتنے والی ایک چھوٹی سی شے مانگنے والے کو نہیں دے سکتے. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. مولا تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی, بابا فرید یاد آئے ہیں. پاک پتن کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے بابا فرید نے انہی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مریدوں سے کہا تھا, 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک. انہاں فرمایا سی کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اے بنا نے اسلام دی بنا. پر ایک 6ویں شے وے او دا نام ہے ونڈنا. او دا کی نام ہے ونڈنا, او دا نام ہے ونڈنا. مجھے مزہ آ رہا ہے یار. ساری زندگی حضرت یعقوب کے شہزادے یوسف اور بنیامین کے علاوہ تاکہ رکھ دیا تھا نا نبی کو, اور نہیں تنگ کیا حضرت یعقوب کو کیا. دنیا میں کوئی عالم منبر پر نبی کے ان بیٹوں کی توہین کیوں جی نہیں؟ غلط کہا آپ نے. اگر وہ نبی کی نسبت کی وجہ سے ان کی توہین نہیں ہے تو یہاں تبت یدا ابی لہب و تب, یہ جو لعنت ہے حضور کے چاچا ہے, خونی چاچا ہے آپ کا. ابی لہب حضور کا خونی رشتہ ہے, اس پہ لعنت کیوں ہے؟ یہ نبی کا چاچا ہے, اس پر لعنت کیوں کرتے ہو؟ نہیں, بات نبی کے بچوں کی نہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ نوح کے بیٹے کے بارے میں آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, اس پہ لعنت کیوں ہے؟ نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا نہیں؟ بولو نا, جواب دو, ہے نا اس پر لعنت. بات نبی کے بیٹے کی نہیں, بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جب یہ دیکھا کہ یوسف نبی ہے, انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم غلطی پر ہیں, انہوں نے اللہ کو منا لیا تھا. اور آج کا درس یہ ہے, مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو. مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا کیسے ہے؟ اب جو انہوں نے کیا ہے نا, آپ کہیں تو میں پڑھوں. سورہ کا نام یوسف ہے, 12واں سورہ ہے, اور آیت کا نمبر 97 ہے اور ساتھ ہی 98 ہے. آپ نے مجھے ٹائم بتانا ہے, آیتیں اور بھی ہیں, یہ آیتوں کا دی اینڈ نہیں ہونے والا. ہاں, حضرت یعقوب کے بیٹوں نے دیکھا کہ ہم غلطی پر ہیں, اور ہم بالکل غلطی پر ہیں, اور ہمیں اللہ کو راضی کر لینا چاہیے. اس ارادے سے کہ اللہ کو راضی کریں, سارے بھائی اکٹھے ہو گئے. یہ میرے سامنے 97 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قالو
تو انہوں نے کہا یا ابانا، بابا بابا۔ ناراض کون ہے؟ اونچی بولو، آواز نہیں آئی۔ منانا کس کو ہے؟ تو آئے کہاں پہ ہیں؟ بندے ناراض ہیں ہم پہ، یہ بابے کہاں سے آ گئے، یہ بابے کہاں سے آ گئے۔ اے قرآن نے اللہ فرماندا ہے اللہ ناراض ہو جائے تے بابیاں نو پانا پیندا ہے۔ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ ناراض ہو جائے تے بابیاں نو او پانا پیندا ہے وچ۔ ہاں اب اگر کوئی کہے نا بابے کہاں سے آ گئے، قصور انہاں دا بھی کوئی نہیں، انہاں کول بابا ہی ایسا کوئی نہیں جڑا او وچ پا لین۔ ہمارا قصور کوئی نہیں، ہمارے پاس نبی بھی ہیں، ہمارے پاس مصطفیٰ بھی ہیں، ہمارے پاس صحابہ بھی ہیں، ہمارے پاس آل محمد بھی ہیں، ہمارے پاس غوث الاعظم بھی ہیں، ہمارے پاس معین الدین بھی ہیں، ہمارے پاس شہاب الدین سہروردی بھی ہیں، مجدد اعظم بھی ہیں، اور ہمارا اپنا پیر بھی ہے۔ اب مجھے آپ توجہ کریں تو میں آیت کو پڑھنا شروع کروں نا جی۔ یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، بابا 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 میں منت کرنا، تسی آکھیا اسی اللہ منان لگے ہاں تے آ کے ابے کول بہ گئے ہو۔ اب مجھے ترمذی کی حدیث یاد آ رہی ہے، اب مجھے حضور کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں ترمذی شریف سے جس میں نبی پاک نے فرمایا تھا رضا اور رب فی رضا الوالد، اور جس پہ ابا راضی ہو جائے اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نہیں آپ جاگ رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، ہوش میں ہیں؟ آپ نے اتنی آیتیں سن لی ہیں کہ مسکین 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 مسکین، اور یار چوک والے مسکین کا اتنا مقام آپ کے ذہن میں آ گیا، اپنے ابے کو بھول گئے ہو یار۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں اپنے باپ کی سمجھ آ جائے، ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں اپنی ماں کی سمجھ آ جائے، ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں کنفرم پتہ لگ جائے کہ ہمارے ماں باپ عام نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ تکوینی ولایت پر فائز ہیں، ہمارے باپ کی بے شک داڑھی نہ بھی ہو وہ پھر بھی ہمارے لیے غوث پاک ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت یعقوب کے صاحبزادے اپنے باپ کے پاس آئے ہیں، باپ کے پاس۔ میں منت کرتا ہوں کہ آپ اپنے باپ کے پاس کیوں آئے ہیں؟ آپ مصلی بچھاؤ، کچھ نفل پڑھو، آپ کے باپ پر کتاب اتری ہے اس کی کچھ تلاوت کرو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ ساری اولاد یعقوب کی کہے گی چپ کر، دل ہم نے اپنے باپ کا دکھایا ہے۔ قیامت تک آدم کی نسل کو سمجھانا چاہتے ہیں، جس کا دل دکھایا ہونا، نہیں میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، جس کا دل دکھایا ہونا جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے نہ نمازیں چھڑاتی ہیں، نہ روزے چھڑاتے ہیں، نہ حج چھڑاتے ہیں، نہ زکاتیں چھڑاتی ہیں۔ اب میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، ٹائم ہے نا جی۔ سوفا یا ابا، میں ختم ہوگی گفتگو، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا ان کنا خاطئین، بابا آپ ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہوئی، آپ ہمیں معافی لے دیں۔ اب حضرت یعقوب ہی کہہ دیتے یار تم نے لینے آئے ہو، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ نہیں، 1 گھنٹہ یا جتنی دیر بھی آپ نے گفتگو کو سماعت کیا، آپ کو یہ سمجھ آئیے مسکین کو کھلا دیں تو اللہ ناراض ہو تو راضی ہو جاتا ہے، ٹوٹا ہوا روزہ جڑ جاتا ہے، نہ رکھا ہوا پورا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہوا پورا ہو جاتا ہے، ٹوٹا ہوا حج پورا ہو جاتا ہے، بولو ہو جاتا ہے۔ اور یار مسکین کو درمیان میں وسیلہ بنا لیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو آپ نبی کے وسیلے پہ شک کرتے ہیں؟
بے جیو جی سے سمجھ آئی ہے بات کی. اچھا اب میں حضرت، چلو یہ بچے تھے، یعقوب تو نبی تھے نا، یعقوب ہی فرما دیتے کہ چلو ٹھیک ہے تم آ گئے ہو، میں نے معاف کر دی ہے، اب تم ذرا اللہ سے معافی مانگ لینا ڈائریکٹ، ذرا ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگ لینا. اب جو بات یعقوب نے کی ہے آپ نے کہنا ہے تو میں نے آگے پڑھنی ہے. حضرت یعقوب نے فرمایا، یہ میرے سامنے، کالا سوفا استغفر لکم ربی، گھبراؤ نہ پتر، میں ابھی تمہیں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا. انہو هو الغفور الرحیم، وہ معاف بھی کرنے والا ہے، مہربان بھی ہے. حضرت یعقوب فرما رہے ہیں بالکل نہ گھبراؤ، میں ہوں نا، بالکل پریشان نہیں ہونا، میں لے دیتا ہوں نا، میں ہوں نا، میں لے دیتا ہوں نا، میں ابھی مانگتا ہوں نا اللہ سے، تم پریشان نہیں ہونا، میں لے دیتا ہوں نا، میں معافی لے دینا. جڑا پترا نو گھر بہ کے آکھے نا میں معافی لے دینا اسے یعقوب کہتے ہیں، پر قیامت والے دن جو ساری کائنات سے کہے نا گھبراؤ نہ میں معافی لے، جو گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر اپنے پتروں سے کہے میں معافی لے دینا اسے یعقوب کہتے ہیں. جو اللہ کی کل کائنات کو قیامت والے دن کہے گھبراؤ نہ میں معافی لے دیتا ہوں اسے محمد کہتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر روزہ ٹوٹ جائے تو مسکین کا پیار، یار یہ مسکینوں کا پیار تم نے عبادت. مجھے پھر بابا فرید یاد، بابا فرید فرمایا سی پانچ بنا اسلام دے تے چھواں رکن ٹک، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پانچ بنا ہے اسلام کے. یہ بابا فرید نے فرمایا پانچ بنا اسلام دے تے چھواں رکن، چھویں ایک شے وے جدا نام پیارے. فریدہ پانچ بنا اسلام دے تے چھواں رکن ٹک، فریدہ جتھے چھواں نہ ہوئے اتھے پنجے جاندے مک. فرید جتھے اے مخلوق دا پیار نہ ہویا اتھے روزہ، اتھے نماز بے روح ہو جائے گی. جتھے مخلوق راضی نہ ہوئی اتھے حج بے روح ہو جائے گا. جتھے مخلوق راضی نہ ہوئی اتھے زکوٰۃ بے روح ہو جائے گی. یہ دا مطلب ہے تہاڈا پیار ایڈا ضروری ہے. ہن اپنے گھر جا کے سوچیا جی شاہ ہوراں جمعہ تے اج کچھ اور پڑھانا سی، پر وہ گل ایک آ گئی تے پھر رانا صاحب دے کہم تے اس گل تے کھلو گئے.